کل جو پھول کھلیں گے ان کے بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے آج ہی ان کو بو دیجیے، آپ کو کل شاندار ملے گا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کیجیے۔ اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن صفات اور خوبیوں سے اس نے آپ کو نوازا ہے وہ اس مالک کے راستے میں لگائیے۔ اس دنیا پر حکمرانوں سے زیادہ کتابوں نے حکومت کی ہے۔ انسان کی شخصیت کی صورت گری کرنے والے جہاں بے شمار عوامل ہیں، وہیں ایک اہم ترین عامل مطالعہ کتب کی عادت ہے۔ دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ اگر مالک کل کائنات سے کچھ مانگنے کے لیے دعا گو ہوں اور اس کی آنکھیں آنسو سے وضو کر لیں، تب اس کی آواز آسمان والا بھی سننے کو تیار ہوتا ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دکھانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہو، یہ 2 قدم اٹھائیں۔ پہلا قدم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، دوسرا قدم دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، تیسرے قدم پر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ میں سب جانتا ہوں یہ وہ فلسفہ ہے جو طالب علموں کو علم کا طالب بننے سے روکتا ہے۔ اگر استاد بظاہر نالائق بچے میں فقط یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ مایوسی اور ناامیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہترین باس وہ ہے جو اپنی ٹیم سے بہترین پرفارمنس لے اور اس کے ساتھ ساتھ جھولیاں بھر بھر کے دعائیں بھی لے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے۔ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہوتا ہے۔ کبھی اس راستے پر نہ چلیں جس پر چلنے کا دل نہ چاہتا ہو۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنی پہچان کے لمحات ہوتے ہیں۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ میں نے جس پر بھی اللہ کا کرم دیکھا ہے اسے عاجز دیکھا ہے اور احسان کرنے والا دیکھا ہے۔ جب آنکھوں سے بے سبب آنسو آنا شروع ہو جائیں تو وہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ عظیم ذہنوں میں خواب ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ماحول کو خود خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ تو دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔
بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تعلقات بنانا ایک آرٹ ہے، لیکن بہت سے لوگ تعلقات خراب کرنے کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، اپنوں کو پرایا کر دینے میں ماہر۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔